سامعین کرام، آپ کو اپنی طاقت بشریت کا علم ہوگا کہ آپ کتنے انسانوں سے لڑ سکتے ہو، کتنے انسانوں سے جھگڑ سکتے ہو اور کتنے انسانوں سے بھیڑ سکتے ہو، کیونکہ ہر انسان کو اپنی طاقت کا ملاحظہ کرنا چاہیے۔ ہر انسان اپنی طاقت کا خوب اسے معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، وہ کتنے انسانوں سے لڑ سکتا ہے، کتنے انسانوں سے جھگڑ سکتا ہے، اس کے پاس کتنا پاور ہے، تو اس کی جو طاقت ہے، اس کی وسعت کتنی ہے اسے معلوم ہے۔ لیکن سماعت کرے کہ ایک طرف سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہو، اور ان کے سامنے، پیارے آقا کے سامنے 4000 کا لشکر بھی ہونا، تو پیارے آقا علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام تنہا صرف پیارے آقا علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمام 4000 کے لشکر پر بھاری پڑ جائے گی۔ یہ تو قوت بشریت کا تقاضا ہے، یعنی جب پیارے آقا علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت بشریت اس درجے کی ہے، اس اعلیٰ منصب کی ہے، اس اعلیٰ منصب پر فائز آپ کی قوت بشریت کہ تمہارے بشریت کے مطابق اور موافق نہیں ہے۔ سامعین کرام سماعت کریں کہ آپ کو، ہر انسان کو علم ہے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، ہم کتنے انسانوں سے لڑ سکتے ہیں اور ہم کتنے انسانوں سے جھگڑ سکتے ہیں، ایک انسان سے، 2 انسان سے، 3 انسان سے، لاسٹ 10 یا 20 یا 25 انسان سے ہم لڑ سکتے ہیں، جھگڑ سکتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام آئے ادھر تنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سامنے 4000 کا لشکر ہے، پھر کیا ماجرا ہوتا ہے، اسی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سامعین کرام، بشر کی جسمانی قوت کی تشریح کی ضرورت نہیں، یعنی بشر، انسان اپنی قوت کا خوب علم رکھتا ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنا پاور ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ مجھ میں کتنا پاور ہے، مجھ میں کتنی طاقت ہے، مجھ میں کتنی قوت ہے۔ لیکن سامعین کرام آئے ہم یہاں ملاحظہ کریں نبی اکرم سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت کی طاقت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، ان مجاہدی قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوتا بدع و 40 رجلا من اہل الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہشتی 40 مردوں کی طاقت عطا کی گئی۔ پیارے آقا علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کو جنتی مردوں کی، نہ صرف جنت کے ایک مرد کی بلکہ فرمایا گیا کہ 40 رجلا، کہ جنتی 40 مردوں کی پیارے آقا علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت عطا کی گئی، آپ کو طاقت دی گئی۔ یعنی پیارے آقا علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہے، لیکن آپ کے اندر قوت بشریت کا یہ حال ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو 40 جنتی نوجوانوں کی، 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت دی گئی ہے۔ اب سامعین کرام، امام احمد بن حنبل سند صحیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ایک جنتی شخص کو کھانے پینے اور جمع وغیرہ کرنے کے لیے 100 دنیاوی مردوں کی طاقت دی جاتی ہے۔ یعنی جنت کا ایک شخص ہو، جنت کا ایک فرد ہو تو وہ دنیا کے 100 مرد کے مقابل ہوگا۔ یعنی جنت کا ایک شخص، اسے جو کھانے پینے کی طاقت، جمع کرنے کی طاقت، وہ دنیا کے 100 مرد کے برابر دی جائے گی۔ تو سامعین کرام اس سے اندازہ لگائیں، ماں قبل میں فرمایا کہ 40 رجلا من اہل الجنہ، کہ پیارے آقا علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو بہشتی 40 مردوں کی طاقت عطا کی گئی۔ اب سامعین کرام یہاں بتایا گیا، امام احمد بن حنبل نے سند صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جنتی ایک شخص کو کھانے پینے اور جمع وغیرہ کرنے کے لیے دنیاوی 100 مردوں کی طاقت دی گئی۔ اب سامعین کرام سماعت کریں کہ جنت کا ایک شخص دنیا کے 100 مرد کے مقابل میں ہوگا کھانے پینے کے سلسلے سے اور جمع وغیرہ کرنے کے سلسلے سے۔ تو سامعین کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا کی گئی۔ اب سماعت کریں، 40 ملٹیپلائی بائی 100 اکول ٹو 4000، یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی نا، تو دنیاوی اعتبار سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے نبی آخر الزمان کو 4000 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ سامعین کرام یہ عام انسان کی طاقت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نبی آخر الزمان کی بات ہے، رسول اکرم کی بات ہے، نبی کونین کی بات ہے۔ تو سامعین کرام جب پیارے آقا علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت بشریت اس درجے پر فائز ہے کہ ان کی قوت بشریت کو تمہاری جوتی تک نہ پہنچے اور تم یوں کہتے ہو کہ تم سراپا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے برابر ہو، علیہ باللہ، غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو رب تعالیٰ نے ظاہری جسم دیا اور ظاہری جسم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو رب
تعالیٰ نے 4000 دنیاوی مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کس اعلیٰ درجے پر فائز ہوگی۔ نہ بس یہ بلکہ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے بہادروں کو، ایسے ایسے باڈی بلڈروں کو، ایسے ایسے طاقتوروں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین میں ملا دیا، انہیں مٹی چٹا دی۔ نہ بس یہ سامعین کرام سماعت کرے کہ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انسان کو بھی مٹی چٹائی ہے جس کا حال یہ تھا کہ اگر وہ کسی جانور کے چمڑے پر کھڑا ہو جائے اور 10 انسان مل کر اس چمڑے کو کھینچے تو وہ چمڑا کھینچے نہیں بلکہ وہ چمڑا ٹوٹ جائے اور اس کے پاؤں کے نیچے، اس پہلوان کے پاؤں کے نیچے جو چمڑا موجود ہے وہ اپنے جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ لیکن سامعین کرام وہ 10 انسان اس کے پاؤں کے نیچے سے اس چمڑے کو کھینچتے ہیں لیکن وہ چمڑا کھینچا نہیں جاتا بلکہ ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے، کٹ کر الگ ہو جاتا ہے، پھٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن سامعین کرام پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے وہ اعزاز دیا تھا۔ نبی آخر الزمان ہے نا، سید الانبیاء ہے، سید الرسول ہے، پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو بھی مٹی چٹا دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ کس حال تک اور کس قدر تک پہنچا ہوگا۔ سامعین کرام یہ تو میں نے ظاہری قوت بشریت کی بات کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو رب تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے آپ کو بشر بنایا ہے، یعنی آپ کا جسم مبارک بظاہر تو بشر ہے لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو نور بنا کے مبعوث کیا ہے۔ تو سامعین کرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنے تنہا ہو اور 4000 کا لشکر ہو تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے عقلی دلیل میں پیش کر رہا ہو تو 4000 کے فرد والے لشکر سے نبی آخر الزمان تنے تنہا لڑ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں اور تمام کو مٹی چٹا سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام تو رب تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت سارے اعزاز سے نوازا، اور کیوں نہ ہو کہ نبی آخر الزمان ہے، رب تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور پوری کائنات انہی کے وجہ سے رب تعالیٰ نے بنائی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت السماء، لولاک لما خلقت الارض، کہ یہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ دنیا بناتا۔ حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار تک نہ کرتے۔ تو سوچو اس رب کریم کے محبوب بندے کو رب تعالیٰ نے کتنی ساری نوازشات سے نوازا ہوگا، سرفراز فرمایا ہوگا۔